الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل STK ولاگ۔ ناظرین، کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت ہی تازہ ترین خبریں ہیں، اور وہ خبریں کیا ہیں؟ وہ خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی مارچ کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ وہ اب مہنگائی کے لیے عوام کے شانہ بشانہ نکلیں گے، کیونکہ جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اس نے مہنگائی اس حد تک بڑھا دی ہے کہ عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ عام کیا مڈل کلاس کا جو بندہ ہے وہ بھی جو ہے اس مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے۔ اب اس امپورٹڈ گورنمنٹ فاشسٹ گورنمنٹ جو چاہتی ہے، جو اس کے زعیم ہے عمران خان کے حوالے سے، جو عمران خان کی مقبولیت سے گھبرا کر اس وقت اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ اس امپورٹڈ فاشسٹ گورنمنٹ کو مزید چلنے نہ دیا جائے، اور بلکہ اس کے لیے اس کو جلد از جلد گھر بھیجنے کے لیے اور عام انتخابات کروانے کے لیے جس حد تک ہو سکتی ہے عوام کو موبلائز کیا جائے، عوام کو گھروں سے باہر نکالا جائے، اور عوام کو ان کے حقوق کے لیے کھڑا کیا جائے، اور عوام اپنے حقوق کے لیے اپنا پیسفل مارچ، اپنا پروٹیسٹ ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر UC میں، ہر VC میں جو ہے وہ اپنا احتجاج وغیرہ ریکارڈ کروائیں۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے اپنی مقامی جو MPs ہیں، MNAs ہیں، میئر ہیں، ناظمین ہیں، ان سب کو مختلف میٹنگز میں یہ ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جتنے بھی یہ جو مہنگائی مکاؤ، معیشت سنوارو مہم کا ایک نیا نام رکھا گیا ہے، اور یہ جلد ہی یہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ کل سے جو ہے جہلم سے یہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں جہلم کی مقامی قیادت اپنے کارکنان سے نہ صرف خطاب کرے گی بلکہ عوام کو موٹیویٹ کرے گی، عوام کو بتائے گی کہ آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ، آپ کا جو پیسہ ہے وہ کس طریقے سے یہ لوٹا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے مہنگائی دن بدن زیادہ کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے روٹی کی جو قیمت ہے جو وہ بھی اب دیکھنے میں آیا 25 روپے جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ نان بھائی ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کیا کہ آٹا مہنگا ہونے کی صورت میں جو ہے 25 روپے کی روٹی اور 35 روپے کا نان کیا جائے، تو عام آدمی کا تو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو امپورٹڈ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ اس طرح بھاگنے نہ دیا جائے، بلکہ عوام کی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور عوام کے کٹہرے میں لا کر ان کو عوامی شکست سے جو ہے دوچار کیا جائے۔ اب امپورٹڈ اور فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کری ہے، اور بجائے کہ اپنی کارکردگی کو ڈیلیور کرے، اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے، لیکن وہ عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، عمران خان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر نائل کیا جائے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ عمران خان کو نائل کر کے یہ کس کو سزا دیں گے؟ یہ کس کو؟ یہ ملک کو، یہ عوام کو، یہ 22 کروڑ عوام جو ہے اس کو سزا دیں گے؟ عمران خان اس وقت لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم، عمران خان لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے۔ اس کی گندی ویڈیوز، اس کی آڈیوز، اس کے کردار کشی، اس پر جھوٹے اور ڈیپ فیک آڈیو بنا کر ان کو جو ہے جس طریقے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش یہ امپورٹر سرکار کری، اور جس طرح کے خطرناک یہ کھیل اور ظالم کھیل رہی ہے، یہ امپورٹر گورنمنٹ اپنے آپ کو عوام میں اور زیادہ ننگا کری، اور عوام ان کے عیاں چہرے دیکھ چکے ہیں۔ عوام کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فاشسٹ ہیں، اور انہوں نے ہی اس ملک کو 35 سال جو ہے اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ان زرداریوں، ان شریفوں کا کردار رہا ہے۔ اب ان شریفوں اور زرداریوں نے جو حربے استعمال کیے ہیں، اس کے خلاف عمران خان سیسا پلائی ہوئی دیوار باندھ کے میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور میدان عمل سے بھاگ نہیں رہے، اور ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کسی قسم کا NRO ان کو نہیں دے رہے، تو ان کو اب مرچیں لگ رہی ہیں، اور یہ اب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکلی طور پر ناک آؤٹ کیا جائے، تاکہ بڑا چور جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو فوری طور پر واپس لایا جائے، اور پھر ہم ایک انجینئر الیکشن جو ہے وہ بنائیں، یا ٹیکنوکریٹ جو ہے گورنمنٹ کو آگے سیٹ اپ کو چلایا جائے۔ لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت یہاں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ اس ملک کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ ایک عوامی مینڈیٹ سے جو حکومت آئے اس کو نہ صرف اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں نے بھی جو سروے کیا اس کے مطابق بھی 65% 65% عوام جو ہے عمران خان کی شانہ بشانہ ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے یہ چور ڈاکو بھاگ رہے ہیں، اسلام آباد کا جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کو محروم کر دیا گیا، عوام کو اپنے مقامی جو گلیاں،
نالیاں سیوریج کے جو نظام کو بہتر کرتے ہیں اس سے دور کر دیا گیا امپورٹر اور فاشسٹ گورنمنٹ نے، اور یہاں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی کارنیز میٹنگ کروائی جا رہی ہیں، اور نون لیگ کی قیادت یہاں 1000 بندہ کیا 100 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر پا رہی، اور مشکلوں کا شکار ہے، اور اربوں خربوں کا یہ اشتہار بھی میڈیا کو دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ناکام ہوئے کیونکہ عوام ان کے چہرے، ان کے دڑوپیا روب دیکھ چکی ہے، اور عوام ان سے تنگ آ چکی ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ عمران خان جس طریقے سے ملک کو لے کر چل رہے تھے، ملک کو اسٹیبلائز کی طرف لے کر چل رہے تھے، ملک کو بہتری کی طرف لے کر چل رہے تھے، اب عوام یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو اقتدار دیا جائے، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے، اور عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنا کر اس ملک کو خوشحالی کی طرف لے کر جایا جائے، اور اس ملک کو میں سمجھتا ہوں پوری عوام سمجھتی ہے، پوری 22 کروڑ عوام سمجھتی ہے کہ عمران خان ہی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، عمران خان ہی آگے لے کر جا سکتے ہیں، اور یہ ان کے جو عزائم ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی یہ لوگ چور ڈاکو کر لیں، نہ ہی ان کے پنجاب میں کسی قسم کی گورنمنٹ بننے کی، اگر بن بھی جاتی ہے تو یہ اور عوام کے سامنے ننگا ہوں گے، اور ایک بات تو کلیئر ہے کہ امپورٹر اور فاشسٹ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کو لٹکایا جائے، استعفوں کی کل تصدیق کرنے کے لیے MLAs وغیرہ ملے اسپیکر صاحب سے، لیکن اس کو بھی لٹکا دیا گیا، اور اس کو بہانہ بنایا گیا کہ جس طرح MLAs MPs جو ہیں وہ نہیں، جو اپنے استعفے انہوں نے ایک ایک آ کر جو ہے وہ اپنی تصدیق کرائی، یہ ایک بہانہ ہے، اور ان کو پتہ ہے اگر میجر پارٹی اپوزیشن کی وہ جو ہے وہ استعفے اس کے قبول ہو جاتے ہیں تو اتنے 123 حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا، اور پھر ان کو جنرل الیکشن مطلب کہ عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، جو بھی ہو اکتوبر میں الیکشن ہو یا جب بھی ہو، ایک بات تو صاف عیاں ہے کہ عمران خان 3/3 اکثریت سے واپس آ رہے ہیں، اور عمران خان کو اب اقتدار سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ امپورٹر اور فاشسٹ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، امپورٹر اور فاشسٹ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ڈیٹی ایری کو بھی جو ہے وہ ٹاسک سونپ دیا گیا، اور ڈیٹی ایری کو جو ہے وہ لندن سے ایکسٹریشن مل چکی ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، لیکن یہ ان کے خواب ہوں گے، اور یہ خوابوں میں ہی سوچیں گے، عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، اور ان چوروں ڈاکوں کو اس ملک میں جو ہے وہ زیادہ دیر تک یہ لوگ چلتے نظر نہیں آ رہے، اور یہ لوگ زیادہ دیر پر اقتدار پر قابض نہیں رہ سکتے، ان کو آخرکار عوام کے پاس جانا پڑے گا، اور عوام سے ان کو جوتے پڑیں گے، کیونکہ عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں، جس طریقے سے دن بدن مہنگائی میں یہ لوگ اضافہ کر رہے ہیں، مہنگائی دن بدن زیادہ ہو رہی ہے، اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس حکومت نے تو کہا تھا کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم آئیں گے تو ہم اقتدار میں دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بچھا دیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، سوائے اپنے عزیزوں اور رقابوں کو 70 رکنی کابینہ بنا دی گئی ہے، لیکن عوام کو کسی قسم کا جو ہے ریلیف نہیں ملا۔ پیٹرول کے بھی پرائسز ہم آپ کو بتائیں تو پیٹرول جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اب ایک نئی تجویز آئے گی یہ کہ جلد ہی جلد جو ہے پیٹرول کو مزید اس کو 20 روپے جو ہے وہ زیادہ مہنگا کیا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ غریب عوام کہاں جائے، غریب عوام کے منہ سے 2 وقت کا جو نوالا ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے، اب عوام کس کے در پہ جائے۔ PTI کے دور میں بھی مہنگائی تھی، لیکن اتنی مہنگائی نہیں تھی، جو انہوں نے آتے ساتھ ہی 60 روپے پیٹرول کو پہلے مہنگا کیا، اب روٹی کی جو قیمت ہے وہ بھی اب 35 روپے نان کر دیا گیا، اور 25 روپے جو ہے وہ روٹی فروخت ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قانون ہے لیکن پریکٹیکلی عمل درآمد پر نہیں ہو رہا۔ خدا را اس ملک کو عوام کے برحم و کرم پر چھوڑے، عوام جس کو منتخب کریں ان کا مینڈیٹ نہ چوری کریں، عوام چاہے جس کو بھی لاتے ہیں اس کو اپنا مینڈیٹ پورا کرنے دیا جائے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مفصل اور منفرد معلومات یہاں ملیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔